انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں، جتنی بھی حاجات پیش آتی ہیں، جتنے بھی کیفیات ہوتی ہیں، ان سب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن یہ اسوہ اس کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ 3 شرطیں لگائیں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھانے والوں کی۔ ایک یہ کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملنے کی امید ہو، یقین ہو کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یوم آخرت پر یقین ہو کہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ اور تیسرے وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، تو پھر اس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، آپ کے ہر خلق حسن سے فائدہ پہنچے گا۔ وہ جو سنے گا پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے گا۔ حدیث میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بیان فرمایا کہ کان نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، جس کی کچھ مثالیں پچھلے مرتبہ عرض کی تھیں اور احتیاطاً یادداشت کے لیے دوہرا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچ رہے، سوائے اس کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے ہو۔ تو اے ابو ذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم تھے۔ 90,000 درہم بڑی رقم تھی، کہیں سے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، اب تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، جب میرے پاس ہوگا تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ یہ چند مثالیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی صحابہ کرام نے نقل فرمائی ہے، اور یہ تو محض مثالیں ہیں ورنہ پوری زندگی سخاوت ہی سے بھری ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت جب آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا، سخاوت کا وصف عطا فرمایا اور ہم سے یہ فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سخاوت کا وصف ہمارے اندر بھی آئے، ہم بھی سخی بنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع بنے، اس طرح بنے کہ ہمارے اندر بھی سخاوت کا وصف آئے۔ اور یہ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ سخاوت اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سخاوت کا کیا مطلب ہے۔ سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ اگر عربی زبان کے محاورات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سخاوت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر لالچ نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ کیا مطلب کہ ہر وقت اس کا دل و دماغ دنیاوی مال و دولت یا جاہ و حشمت یا دنیاوی مفادات کے شوق میں مگن نہ رہے، ہر وقت دل پہ یہ چھایا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے کس طرح آئیں، کس طرح میں اپنی دولت میں اضافہ کروں، کیسے میں زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل کروں، کیسے زیادہ لذت حاصل کروں۔ یہ طمع اور یہ لالچ دل میں نہ ہو، یہ بھی سخاوت کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی معنی میں ایک حدیث آئی ہے، معروف حدیث ہے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اثر پایا
لیکن اسلام بہت بعد میں لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی تھی، ولادت بھی کعبہ شریف میں ہوئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت زیادہ تھے، اور شروع میں اسلام کی توفیق نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو غزوات ہوئے، کفار قریش جب چڑھ کر آئے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان میں یہ بھی شامل تھے، انہی کے لشکر میں شامل تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک طرح سے جنگ بھی کی انہوں نے، لیکن پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی توفیق دی اور مسلمان ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بکثرت جا کر پیسے مانگتا تھا، یعنی ہر تھوڑے دنوں کے بعد گیا کہ حضرت کچھ عطا فرمائیے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ گیا مانگا، حضور نے دے دیا۔ دوسری مرتبہ گیا، یا رسول اللہ عطا فرما دیجیے کچھ، آپ نے دے دیا، اور بڑی بڑی مقداروں میں دیا۔ تیسری بار گیا مانگا، یا رسول اللہ دے دیجیے، حضور نے پھر دے دیا۔ جب یہ قصہ کئی مرتبہ ہو گیا، آپ دیتے رہے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا حکیم، اے حکیم نام لے کر فرمایا، ان المال خضرۃ حلوہ، یہ مال جو ہے بڑی سرسبز چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے۔ المال خضرۃ حلوہ، یہ مال کیا ہے؟ سرسبز ہے، یہ دیکھنے میں بڑا خوشنما والا ہوتا ہے، اور حلوہ میٹھا بہت ہے، ہر ایک آدمی کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، مال کی طرف ہے تو بڑی میٹھی چیز۔ لیکن میں آپ کو اس کا تمہیں اصول بتاؤں کہ من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی، جو شخص اس کو سخاوت کے ساتھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے۔ ومن اخذہ باسراف نفس لم یبارک لہ فی، اور جو شخص کہ اس کو لالچ کے ساتھ لے تو اس میں برکت نہیں۔ یہ جملہ ارشاد فرما دیا سرکار دو عالم۔ کیا فرمایا؟ جو شخص سخاوت نفس کے ساتھ لے اس کے مال میں برکت ہوتی۔ اب یہاں لینے والے کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، لینے والا جو مال کسی سے لے رہا ہے وہ سخاوت کے ساتھ لے۔ کیا معنی سخاوت کے ساتھ لینے کے؟ کہ ایک طرف لالچ کی حالت میں نہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں اشراف نفس یعنی لالچ کی بات کی ہے، تو لالچ کے ساتھ نہیں لے۔ یہ نہیں کہ دل لگا ہوا ہے مال کی طرف اور دن رات اسی کے فکر میں غلطہ پیچا ہے، اسی کے خیال آتے ہیں، اسی کے خواب آتے ہیں، اسی کے منصوبے بناتا ہے، اسی کے پالیسیاں بناتا ہے، بلکہ سخاوت نفس کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو عافیت کے ساتھ عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، جو میری قسمت میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا۔ یہ ہے سخاوت نفس، لینے والے کی سخاوت نفس۔ تو جو سخاوت نفس کے ساتھ لے گا یعنی بغیر لالچ کے لے گا، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر لے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کی مال میں برکت ہوگی۔ اور جو شخص کے اشراف نفس کے ساتھ لے گا یعنی لالچ کے ساتھ لے گا کہ دل لگا ہوا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے اور ملنے والی ہے، ملے گی تو بڑا مزہ آئے گا، ملے گا تو بڑا لطف حاصل ہوگا، یہ اشراف نفس، اس کے ساتھ جو لے گا تو وہ برکت نہیں ہوگی۔ کیا معنی؟ مال کی گنتی میں تو شاید اضافہ ہو جائے، لیکن گنتی میں اضافہ ہونے کے باوجود جو مال کا اصل فائدہ ہے کہ راحت ملے، اس مال سے لطف حاصل ہو، اس سے راحت ملے، وہ برکت حاصل نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ یہاں ذرا اب حدیث میں پھر آتا ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت قسم کھا لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ لالچ کے ساتھ لینے میں برکت نہیں ہے، بغیر لالچ کے اگر آ جائے تو برکت والا ہے، تو آج کے بعد میں کسی کے مال میں حبہ برابر کمی نہیں کروں گا، یعنی کسی سے مانگوں گا نہیں، کسی سے کچھ لوں گا نہیں، جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تشریف لے گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، مال غنیمت آتا تھا تو حضرت عمر سب میں تقسیم کرتے تھے، حضرت حکیم ابن حزام کو بھی بلاتے کہتے ہیں بھائی تمہارا حصہ ہے لے لو، کہا جی نا،
میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اقرار کر لیا تھا کہ اب کسی سے نہیں لوں گا، جتنا آپ سے لے لیا بس لے لیا، اس کے بعد اب کسی سے نہیں لوں گا، لہذا لیتے نہیں، ساری زندگی یہ عمل رہا۔ لیکن یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ فرمایا لالچ کے بغیر جو آئے گا اس میں برکت ہوگی، وہ ہے سخاوت نفس کے ساتھ لینا، کہ لالچ نہیں ہے بلکہ بس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی محنت ہے، مزدوری ہے، کوئی ملازمت ہے، کوئی کاشتکاری ہے، کوئی تجارت ہے وغیرہ، وہ اپنے جائز حدود میں کر رہا ہے، اور اس میں جو کچھ مل رہا ہے جائز حلال طریقے سے اس پر قناعت اختیار کیے ہوئے ہے کہ الحمدللہ جو ملا ہے اللہ کی رحمت سے، رحمت ہے، عطا ہے، وہی میرے لیے ایک نعمت ہے، اس کے اندر گزارا کر رہا ہے، اور لالچ میں نہیں ہے کہ اور اتنا مل جائے اور اتنا مل جائے، لالچ کی تو کوئی حد نہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہے گا دوسری وادی میں مل جائے، اور دو وادی بھری ہوئی سونے کی مل جائے تو چاہے گا کہ تیسری مل جائے، اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، پیٹ تو اسی وقت بھرے گا جب قبر کے مٹی میں چلا جائے گا۔ تو لالچ کے ساتھ رہنا یہ، اور لالچ کے ساتھ اگر کوئی چیز حاصل بھی ہوتی ہے تو برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی طرف انتظار لگا ہوا ہو کہ یہ چیز ملے گی تو اس انتظار کے لگنے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اشراف نفس ہے، یہ ایک لالچ لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ آپ کے لیے جب بھی آتا ہے کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے مثال کے طور پر، اور وہ اس کی عادت ہے۔ اب اگر جب دل میں یہ لالچ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ خدا کرے روز ہی آیا کرے، یا یہ کہ آئے تو جب آ رہا ہے، آنے کی اطلاع ملی ہے تو دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، یہ لالچ ہے، یہ اشراف نفس ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنا اچھا نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں لیکن اچھا بھی نہیں، برکت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بغیر کسی انتظار، اشتیاق، انتظار کے مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے لینا چاہیے۔